بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں خواجہ فاروق احمد، آزاد کشمیر تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر، سابق اپوزیشن رہنما اور آزاد کشمیر کے سب سے سینئر ترین قانون دان ہیں۔ خواجہ فاروق احمد صاحب سے آج ایسے وقت میں ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں کہ جب آزاد کشمیر میں 1 ماہ سے جاری ڈیڈ لاک کے ختم ہونے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف آزاد کشمیر 27 جولائی کے ہونے والے انتخابات سے بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہے۔ خواجہ فاروق احمد صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت ریاست کے اندر کیا حالات ہیں اور کیا تحریک انصاف کا یہ فیصلہ درست ہے کہ انتخابات سے بائیکاٹ کیا جائے اور باقی سیاسی جماعتوں کو سپیس دی جائے۔ خواجہ صاحب، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ مہربانی سر۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور جس کے اندر تحریک انصاف بھی ایک مذاکراتی عمل میں شامل ہے، تو اس بارے میں آپ کے پاس کیا تازہ ترین اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن صاحب، میں آپ کے چینل پر یا جس کسی کو بھی جب ہم انٹرویو دیتے ہیں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، جماعت پی ٹی آئی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے، تو ہمیشہ یہ امید لے کے آتے ہیں اور یہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ریاست کے حالات پرامن ہو جائیں۔ آپ کو سیاست میں بھی اور صحافت میں بھی آپ کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں آزاد کشمیر ایک بڑا پرامن خطہ تھا اور یہاں پہ کبھی اس قسم کی تحریکیں نہیں چلتی تھی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا سروس کی تحریک چلتی تھی یا کوئی تاجر آگے، کوئی سیاسی کارکن آگے، تو ہفتے 10 دن کے اندر معاملات سیٹل ہو جایا کرتے تھے۔ اتنی لمبی تحریک نہیں چلی۔ اس کی بیسک ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ہم جو سیاسی لوگ ہیں جو حکومتوں میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان پراتی میں کسی کو زیادہ ملزم نہیں ٹھہرا تھا، لیکن اس تحریک نے زور پکڑا جب پی ٹی آئی کی حکومت یہاں سے ختم ہوئی اور انوار صاحب کی حکومت آئی، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ہمارے جو منعرف 25 ارکان تھے، جس کے بارے میں انوار صاحب یہ کہتے ہیں یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے۔ کوئی سیاسی جماعت ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ اقتدار میں تو حصہ لیا تھا، لیکن جب ذمہ داریاں نبھانے کا وقت آیا کہ جب یہ تحریک پلندری سے اٹھی اور مطالبات آنے شروع ہوئے تو کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا۔ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جو ہے وفاقی گورنمنٹ جو اس وقت کی تھی وہ اور جو ادارے تھے ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے بالآخر مداخلت کی اور پچھلے سال ایک معاہدہ ہوا جس میں 32 نکات تھے۔ 32 میں سے 31 وہ تھے جو حکومت آزاد کشمیر اور جو دستخطی 3 ہیں، امیر مقام فضل چودھری اور رانا ثناء اللہ، وہ بھی اس کے دستخطی تھے، حل کر سکتے تھے۔ اس میں حکومت آزاد کشمیر کے معاملات تھے، کوئی فنڈنگ کا مسئلہ تھا، بجلی سے متعلقہ ایک معاملہ تھا جو 12 سیٹوں کا تھا، اور وہ 12 سیٹوں کے حوالے سے بھی اسمبلی میں کبھی کسی جماعت کے جو تینوں برسکدار تھیں، ہم اس کو پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی، یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بھائی یہ اسمبلی تو لائے نا، ان ماجرین نمائندوں سے بھی بات کریں اور اس کو ایک کا موقف تھا جی کہ مسئلہ کشمیر کے تناظر میں دیکھا جائے۔ ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کا حق رائے دہی جو ہے 9 سیٹیں پنجاب میں، رانا ثناء صاحب نے ایک بیان دے دیا تھا کہ 9 مسلم لیگ نون کو 9 سیٹیں ہم دیں گے، تو گنتی آگے اس سے زیادہ یعنی ایک حلفشار پیدا ہوا، ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا ہوا۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ شکر ہے کہ جس طرح کل سے وہ ایک کہتے ہیں نا خوشگوار جھونکا ایک آیا ہے کہ کوئی مذاکرات کا عمل ہوا ہے۔ پہلے تو مذاکرات شروع ہی نہیں ہوتے تھے اور ایکشن کمیٹی بھی کہتی تھی کہ کون اس کی ذمہ داری گارنٹی لے گا، کون آئے گا، اور اب جب جو مقتدر شخصیات ہیں انہوں نے جب ذمہ داری لی تو عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور جو ان کے ایک رہنما ہے انہوں نے کل کہا جی کہ ہمارا مذاکرات کا عمل چل پڑا ہے اور اس کو ہم نے 2-3 دن کے لیے موخر کیا۔ چونکہ میڈیا بند ہے اس لیے یہاں پہ خبریں لیٹ آتی ہیں، لیکن میں پوری یعنی نیک نیتی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ جو پچھلے 3 ماہ سے بالخصوص اور پچھلے 3 سالوں سے بالعموم جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو
بہتری کی طرف آئے. اب آج آ جاتی ہے بات کہ آپ نے کہا پی ٹی آئی نے کیوں بائیکاٹ کیا. دیکھیں سیاست ضروری نہیں ہے, پہلے ریاست, ٹھیک ہے سر, اور ایک طرف بندے دھرنا دے کے بیٹھے ہوں, ایک طرف بندے گرفتار ہو رہے ہوں, اور پچھلے سارے عرصے میں آپ دیکھیں کہ مظفرآباد کا یہ ماحول نہیں تھا. میں نہ ڈڈال کی بات کروں, نہ میرپور, نہ کوٹلی کی بات کروں, نہ میرپور کی بات کروں, میرے مظفرآباد شہر میں جو ہے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے. اور مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری پولیس بھی خود سر ہو گئی, جو مقامی ریاستی پولیس ہے خود سر ہو گئی. انہوں نے اپنے پرانے کیش جو پرانے بدلے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نپٹانے شروع کر دیے, کیونکہ پیچھے وہ کبھی ایف سی ہوتی تھی, کبھی رینجرز ہوتے تھے, اور عام شہر جو بیچارہ پھر وہ خوفزدہ ہوتا ہے, اور یہ لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے. لوگوں کو دیکھیں تحریکوں میں چھوٹا موٹا پتھر گیٹا ہو جاتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے علاقے کو, مثلا لوئر چھتر میں انہوں نے جس طرح کہ ایف آئی آر میں نے پڑھی ہے, ایف آئی آر میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ لگایا ہو, اور جس طرح لوگوں کو میڈیٹ کیا, یہاں کی جو سول انتظامیہ دکاندار تاجر جو ہمارا ایک باعزت شعبہ ہے. اور اس لیے پھر پی ٹی آئی نے جو بائیکاٹ کیا, ہم نے بہت سوچ سمجھ کے کیا. ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں ہم الیکشن میں جائیں, لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ ایک طرف جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ہوں, ایک طرف دھرنا ہو, ایک طرف چھاپے ہوں, تو اس میں اس لیے میں نے کہا نا کہ پہلے ریاست اور پھر سیاست ہوگی. ہم نے میں اسمبلی کا ممبر تھا, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. کبھی کیا اس اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ 3 سال سے جو صورتحال ہے اس پہ اسمبلی آ کے بات کرے؟ کیا یہ 12 سیٹوں کا مسئلہ کبھی اسمبلی میں پیش ہوا؟ یہ کس نے کرنا تھا؟ ہم نے کرنا تھا نا. اب پی ٹی آئی اجلاس بلا نہیں سکتی تھی کہ 14 ممبر چاہیے. نہ انوار کی حکومت نے اجلاس بلایا, ہم مطالبہ کرتے رہے, نہ فیصل راٹھور کی حکومت نے اجلاس بلایا. یعنی وہ کہتے ہیں ڈھنگ ٹپاؤ, بھائی آج کا دن گزر گیا, پروٹوکول انجوائے کرے. وہ بھی 2.5 سال کہتا ہے جی میری یاد آئے گی آپ کو جانے کے بعد. یاد آ رہی ہے نا, یاد آ رہی ہے کہ جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا ہے لوگ آج بھگت رہے ہیں. اور یہی بات ہے کہ آج 7 مہینے سے یہ بھی آگے, بلکہ جب یہ آئی تھی پیپلز پارٹی کی اکلوتی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے مسلم لیگ نون نے ان کو دیا تھا, لیکن لوگوں کو امید لگی تھی کہ شاید یار یہ سیاسی لوگ آئیں حالات بہتری ہو. لیکن یہ بھی پروٹوکول انجوائے کرتے رہے. کراچی اور اپنے اسلام آباد میں زرداری ہاؤس حاضری دیتے رہے, حاضریاں دینے کے علاوہ اور کچھ کام نہیں کیا. بالآخر کچھ دیگر لوگ آئے جنہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی, اور میں اللہ کرے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیل کی 10 دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں جی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کس طرح کی اسمبلی مرض وجود میں آئے گی؟ آپ ان انتخابات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کس دور میں یہ ہوگا؟ یہ اس کو میں الیکشن تو نہیں کہوں گا, یہ ایک سلیکشن ہے صاحب. اب میری بات سے آپ اتفاق کریں نہ کریں, یہ سلیکشن ہے, 3 پارٹیوں کی سلیکشن ہے. راتوں رات ہم نے بائیکاٹ کیا, راتوں رات تحریک استحکام پاکستان کھڑی کر دی گئی, اور باقی پارٹیوں سے لوگوں, مسلم لیگ نون سے جس کو ٹکٹ نہیں ملا تھا وہ چلا گیا. کچھ ہمارے لوگ ایون ٹکٹ ہولڈر ہمارے 2-3 لوگ چلے گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی سے کچھ لوگ چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت اگر بنائے گی, پاکستان میں فارم 45-47 تھا, یہاں فارم 25-27 کا الیکشن جو ہے, 4 پارٹیاں ہیں سب انتخابات میں سے. جماعت اسلامی لے رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, استحکام پاکستان پارٹی ہے, مسلم کانفرنس ہے, جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہے. اس طرح ملا کے 5-6-7 پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں, تحریک انصاف انتخابات سے باہر ہے. تو آپ یہ ماحول کیسا ہوگا جب یہ پولنگ ہوگی, اس کے بارے میں بتائیں. سر کریڈیبلٹی کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں کہ جب ٹرن آؤٹ کو دیکھیں. میں بتاتا ہوں سر, پہلی بات ہے کہ صرف جھنڈے لگانے سے, بڑے بڑے بینر فلیکس لگانے سے, وہ 500 اکٹھے تصویروں بینر لگانے سے الیکشن کا ماحول نہیں بنتا. الیکشن کا ماحول بنتا ہے سیاسی کارکنوں سے. آپ ذرا بار شہر میں چلے جائیں, کیا کسی جگہ کوئی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے؟ گھروں میں ہمارے امیدوار جو ہے رات کی تاریخیں میں, وہی پہلی بار ہوا کہ کیمپین رات کی تاریخیں میں چل رہی ہے. میں اس دن کشمیر ہاؤس گیا, مجھے کمرہ چاہیے تھا. انہوں نے کہا جی کمرہ نہیں ہے. 14 امیدواران مختلف پارٹیوں کے وہاں پہ بیٹھے ہیں کہ اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے, وہاں ہی لوگوں کو بلاتے ہیں. نیٹ آزاد کشمیر میں نہیں ہے, اور وہاں سے ان کے گلے میں مفلر ڈالتے ہیں, اپنی پارٹیوں میں مفلر ڈالتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں. اسی لیے الیکشن کا ماحول بن نہیں رہا. آپ دیکھیں 8-9 دن رہ گئے, تو کیا اس مظفرآباد میں آپ خود ایک سیاسی کارکن ہیں, آپ کو یاد کتنا ایکٹیویٹی ہوتی تھی, لاؤڈ اسپیکر ہوتے تھے, آج فلاں پارٹی کی جیسے اب
کل سے سنا ہے کہ بلاول صاحب آئے، بلاول صاحب بھی پی سی ہوٹل کے جو ذہنی حال ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے کارکنوں سے، پیر پارٹی کارکنوں سے خطاب کیا، اگر پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا سربراہ مظفرآباد آئے، یہاں پہ بینظیر بھٹو آتی رہی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو آتے رہے، نواز شریف صاحب آتے رہے، ہمارے عمران خان صاحب آئے، تو ایک ہفتہ پہلے ہی ایک ماحول ہی بدل جاتا تھا، میرپور کا، مظفرآباد کا، راولا کوٹ کا. تو اب یہ اس لیے میں سے کہتا ہوں کہ یہ عوام، آپ یہ بھی دیکھیں گے 27 کو آپ ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے، اب اس حلقے میں 33 امیدوار ہیں، 33 امیدواروں سے 25 جگہ جو کہتے ہیں جی ہم امیدوار ہیں، ظاہر ہے 200-400 تو لائیں گے نا، اپنے لوگوں کو لائیں گے، محلے کا، اپنے رشتہ داروں کا ووٹ لیں گے، لیکن اس کے باوجود ٹرن آؤٹ آپ کا کم ہوگا. 2021 کے الیکشن کی صورت ٹرن آؤٹ کم ہوگا کہ یہ الیکشن ہی، اور پھر ایسی حکومتیں جو بیساکھیوں کے سارے بنائی جائیں وہ پھر چلتی نہیں ہیں. میں آج بھی مطالبہ، لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف نے کیوں بائیکاٹ کیا، ہم کسی ایسے الیکشن کا نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے کہ جس سے ہم پہ بھی ذمہ داری آئے. یہ بائیکاٹ خان صاحب سے مشاورت کے بعد کیا گیا، سر بعد میں آپ نے اس کو ریکنسیڈر بھی کیا، ریویو بھی کیا اس فیصلے کو آپ نے؟ میں بتاتا ہوں، خان صاحب سے تو 4 مہینے 5 مہینے سے کسی کا کوئی رابطہ. آخری ملاقات ان کی بہن میڈم عظمیٰ کی ہوئی، وہ بھی اسے بھی 4 مہینے ہو گئے. لیکن خان صاحب کے وین کے مطابق ہماری جو پارٹی ہے جس میں مسٹر گور ہیں، سلمان اکرم ہیں، وہ تو اس کے مخالف ہیں اس بائیکاٹ کے. نہیں سر، نہیں مخالف نہیں. پولیٹیکل کمیٹی 20 رکنی پولیٹیکل کمیٹی ہے جو خان صاحب نے بنائی ہوئی ہے. یہ معاملہ اس پولیٹیکل کمیٹی، پہلے ہماری پارلیمانی پارٹی میں زیر بحث آیا، اس کی رائے کچھ اور تھی، پھر جب ادھر گیا تو پھر انہوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن کو، عمر ایوب کے الیکشن کو، حماد اظہر کے الیکشن کو مثال بنایا گیا جی. کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی جاتا ہے اپنی ذمہ داری پہ جائے، لیکن کل یہ نہ آ کے کہے کہ میں فارم 27 کی نظر ہو گیا ہوں یا میں سے دھاندلی ہو گئی ہے. 2 بڑی پارٹیاں مسلم لیگ نون جی اور پاکستان پیپلز پارٹی جی بڑے بھرپور طریقے سے کیمپین کر رہی ہیں. تو آپ کے مخالفین انہی پارٹی کا کہنا کہ تحریک انصاف نے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انتخابات سے رائے فرار اختیار کی، اس لیے کہ عوام اب ان کے ساتھ نہیں ہیں، باقی پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، اور تحریک انصاف کی حکومت کا یہ شاخسانہ ہے، یہ ایکشن کمیٹی، اس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے. پہلی بات ہے ہماری حکومت 2.25 سال مینڈیٹ ہمارا آج تک مینڈیٹ تھا، ہمیں 2.25 سال پر مینڈیٹ لے لیا گیا، وہ چلا گیا. مسلم لیگ نون نے لے لیا، ہتھیا لیا، پیپلز پارٹی نے ہتھیا لیا، اور ہمارے منحرف اراکین نے ہتھیا لیا. 3.25 سال وہ رہے. پچھلے 7 مہینے سے کیا یہ مینڈیٹ پیپلز پارٹی کا جو آج فیصل صاحب وزیر اعظم بنے ان کا مینڈیٹ ہے؟ یہ مینڈیٹ پی ٹی آئی کا تھا. ہم نے 2.25 سال کی اپنی جو حکومت ہے اس کی بنیاد پہ جو کام کیے تھے، الحمدللہ آج بھی ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جو کچھ ہو سکا تھا کیا ہے. ہم الیکشن سے کبھی کوئی سیاسی پارٹی نہیں گھبراتی، اور پی ٹی آئی تو کبھی آج بھی پاکستان کا 80% 85% ووٹر. آپ چھوڑیں نا، خان کو کیوں نہیں آپ چھوڑتے؟ آپ ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی کہتی ہیں، پارلیمنٹیرین نے بھی آپ کو کہا، یورپی یونین نے بھی آپ کو کہا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی آپ کو کہا، پوری دنیا کے جو کپتان ہیں، کرکٹ کے کپتان ہیں، 11 کپتانوں نے بھی یادداشت بھیجی کہ عمران خان کو چھوڑے. تو عمران خان کو آپ نہیں چھوڑ رہے، تو آپ جس دن چھوڑیں گے تو پتہ لگے. اب بھی میں کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک اور بات میں آپ کو، آپ نے پی ٹی آئی ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ہمارا بلا بحال کیا، پارٹی کے رجسٹریشن دی. جناب سپریم کورٹ میں گئے، جانا کس کو چاہیے تھا؟ کسی سیاسی جماعت جاتی، کوئی عام آدمی جاتا. گیا کون؟ الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن جس کا کام ہے غیر ذمہ دارانہ منصوبانہ الیکشن کرانا، الیکشن کمیشن جا کے کہتا ہے نہیں جی پی ٹی آئی کی جو فیصلہ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی حق میں کیا ہے یہ غلط ہے، اسے ختم کیا جائے. اور سپریم کورٹ ہماری ریاست کی سب سے بڑی عدالت ہے، انہوں نے بھی تاریخ لمبی ڈال دی کہ جی ہم 20 کے بعد سنیں گے. ہمارے وکیل نے کہا بھی کہ 5 اگست کو نشان الاٹ ہوں گے. انہوں نے کہا جی پھر ہم کیا کریں نشان الاٹ ہوں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایکول گراؤنڈ پی ٹی آئی کو بھی ملے، آج آپ دیکھیں گے کہ آج بھی میں کہتا ہوں ہمارا مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر کے حالات کو ٹھیک کیا جائے، الیکشن ملتوی کی جائے. آپ کے آئین میں یہ گنجائش ہے کہ الیکشن آپ ملتوی کر سکتے تھے. اگر آپ الیکشن ملتوی کریں، پی ٹی آئی کو بھی فیئر گراؤنڈ دیں، ایکول گراؤنڈ دیں، تو آپ کتنے ماہ کے لیے ملتوی ہو جائیں تو پی ٹی آئی آ جائے گی الیکشن میں؟ 2 ماہ کی؟ سر آئین تو آپ کو 2 ماہ کی
آپ کا جو آئین ہے 74 کا، یہ آئین آپ کو جو آرٹیکل 33 ہے یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ 2 ماہ کے لیے اگر اسٹیٹ میں بیرونی خطرہ ہو، انٹرنل ڈسٹربنس ہو، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی قید کی صورتحال، سیلاب آ جائے، تو اس میں 2 ماہ کے تحت جو چیئرمین کشمیر کونسل کی ایڈوائس پہ کشمیر اسمبلی کا اجلاس بلایا جا کر جو ہے وہ اس پروکلیمیشن کو اسمبلی توثیق کرے تو 2 ماہ کے لیے 2 ماہ ہو سکتے ہیں. اور یہی ہم نے شروع دن سے، یہ تو ابھی چلے ایک صورتحال پیدا سنا ہو رہی ہے، لیکن ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ الیکشن کو ملتوی کریں. پہلے ان کے ساتھ ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ، دھرنے والوں کے ساتھ، ہمارے ہی لوگ ہیں نا، کوئی غیر تو نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں، ریاست میں امن لائیں. اور آج رالا کوٹ ضلع کے 5 امیدوار ہیں، ایک بھی اپنے حلقے میں نہیں ہے، ایک بھی اپنے حلقے میں نہیں ہے. یہ 2 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، دونوں بڑی پارٹیاں، دونوں نیک ٹو نیک کنٹیسٹ میں. تو ان میں سے زیادہ ووٹ کس کو ملیں گے؟ ویسے چلو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے اس وقت، ایک شاہ کی قلت، سر آپ کو بند ہے، کون سی پارٹی کو ایج ہوگا الیکشن؟ میں بتاتا ہوں کہ حکومت پر رہنے کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. لوگ اب اس سوشل میڈیا نے لوگوں کو بڑا سمجھدار کر دیا ہے. ٹھیک ہے، دونوں حکومت میں، یہاں پیپلز پارٹی حکومت میں، وفاق میں، یہاں بھی دونوں حکومت میں. سر یہ دونوں حکومت میں، یہ راجہ ریاض جو پی ٹی آئی کا بندہ تھا، اسے بھی عمران خان کی حکومت کے بعد لیڈر اپوزیشن بنا دیا گیا تھا نا. وہ ارینجڈ اپوزیشن بھی، فرینڈلی اپوزیشن بھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دونوں جو پچھلے 3 سال 3.5 سال کی ان کی حکومت ہے، اس کے جو مضمرات ہیں، جن کے ذمہ دار ہیں، دونوں کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. کبھی آپ نے سوچا کسی امیدوار کو کسی محلے میں نہ جانے دیا ہو، کسی امیدوار کی گاڑی توڑی ہو، کسی امیدوار پہ حملہ ہوا ہو، کسی امیدوار کو آپ سوشل میڈیا کیوں؟ پہلی بار ہوا اسلامی بھی میدان میں آئے، میں بتا دوں پہلی بار یہ ہوا کہ سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں، 2 بڑی سیاسی جماعتیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نہ کھولیں، کیونکہ سوشل میڈیا کھولے گا تو آج کی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جماعت اسلامی کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، ریولیوشن لیگ کا ایک ووٹ بینک ہے. اگر کینڈیڈیٹ کھڑے گئے اپنا کئی مؤثر آزاد امیدوار کھڑے ہوئے، ظاہر ہے ان کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت ہی گہما گوئی نظر آئے گی، لیکن جو الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بننی چاہیے وہ حکومت نہیں بن سکتی. جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومتوں کی نااہلی، تحریک انصاف کی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے تحریک یہ جو ایکشن کمیٹی مرز وجود میں آئی ہے. وہ تو اس وقت الیکشن میں گئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 جو ہے ناکام ہو چکے ہیں اور ہمیں ووٹ دیں آپ. تو جماعت اسلامی لوگوں کے پاس 3rd آپشن تو موجود ہے نا ان دونوں کے علاوہ. لوگوں کو ووٹ دینے چاہیے، آزاد امیدوار بھی موجود ہیں، باقی پارٹیوں کے بھی موجود ہیں. کئی حلقوں میں آپ دیکھیں گے اس کے تمام تر حکومتی پیسے کے باوجود، فنڈنگ کے باوجود، یعنی جو اپنی پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے، جس کا پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں میں نے 57 کلومیٹر اپنے حلقے میں سڑکیں دی ہیں، میں نے دانش اسکول دیا، میں نے گریڈ دیا، یہ کیا وہ کیا 7 مہینے. تو اس کے باوجود وہاں پہ نیک ٹو نیک مقابلہ جا رہا ہے ایک آزاد امیدوار کا اور مسلم لیگ نون کا، اور وزیر اعظم صاحب کہیں مقابلے میں نظر نہیں آتے. اب فارم 27 کے تحت اگر کسی ان کو لایا جائے تو علیحدہ بات ہے. اسی طرح کئی اور حلقے جماعتوں کے صدور کو روکا جا رہا ہے. کوٹلی میں کیا ہوا، نیلم میں کیا ہوا، چناری میں کیا ہوا. یہ کبھی یہ آزاد کشمیر کا روشن صاحب کلچر ہی نہیں تھا. یہاں پہ سب امیدوار بلکہ اکٹھے جاتے تھے، ایک گھر سے نکلتا دوسرے گھر میں جاتا. آج کشمیر ہاؤس جائیں، آپ کو 14 حلقوں کے امیدوار کشمیر ہاؤس میں بیٹھے ملیں گے، وہاں سے کیمپین چلا رہے ہیں. یہ الیکشن تو نہیں ہے، ایک سلیکشن ہے. لوگ کوشش کریں، میں نے ایک کو کہا، میں نے کہا بھائی کیمپین کی بجائے کوشش کرو لسٹ میں اپنا نام درج کراؤ. جو لسٹ لکھنے والے ذمہ داران ہیں ان کے پاس اپنا نام درج کراؤ تاکہ فارم 27 کا استفادہ تمہیں بھی مل سکے. بہت شکریہ خواجہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کا. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ نے خواجہ فاروق صاحب کی گفتگو سنی اور اس وقت ریاست کے حالات جو ہیں وہ ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ اگلے پروگرام میں جب ہم آئیں گے تو ریاست کے اندر ساری چیزیں، لاک ڈاؤن ختم ہو چکے ہوں گے، دھرنے ختم ہو چکے ہوں گے، نیٹ سروس بحال ہو چکی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. تحریک آزادی کشمیر زندہ باد.